ایک امام کی حدیث، امام علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ یہ موت سے متعلق ہے۔ ایک صلوات پر بلند آواز سے جی۔ زندگی میں انسان کے مختلف واقعات پیش آتے ہیں۔ جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک مختلف حادثات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ خوشی کے بھی ہوتے ہیں، غم کے بھی ہوتے ہیں، پلاننگ کے تحت بھی ہوتے ہیں، اچانک بھی ہوتے ہیں، اور پروگرام کے تحت بھی ہوتے ہیں۔ خود اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اس کے دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اس کی کمیونٹی کے افراد کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن موت ایک ایسا حادثہ ہے کہ جس سے ایک آدمی کی کم از کم زندگی چلی جاتی ہے، یعنی وہ اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہمارا تصور، جو لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں، تصور یہ ہے کہ موت فنا نہیں ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ ایک زندگی ختم ہوئی، دوسری شروع ہو گئی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے فنا سمجھتے ہیں، ختم سمجھ دیتے ہیں۔ ختم نہیں ہے، وہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، اور اس نئی زندگی کی بنیاد اس زندگی پر ہے۔ اس زندگی میں آپ کیسی زندگی گزارتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئندہ آپ کو زندگی کس طرح مل رہی۔ اور اس دنیا میں زندگی آپ کے اپنے اختیار سے ہے، اس دنیا میں زندگی بھی کسی حد تک آپ کے اپنے اختیار سے ہے، لیکن یہاں پر اختیار آپ کا فعلی ہے، وہاں اختیار آپ کا فعلی نہیں ہے، گزشتہ پر مبنی ہے۔ اس زندگی میں نماز پڑھنی ہے، روزہ پڑھنا ہے، آسائش میں نے حاصل کرنی ہے، میری اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اخروی زندگی میں، اس زندگی میں کیسی زندگی گزاری ہے، کس اختیار سے گزاری ہے، وہ منحصر کرتی ہے اس پر۔ امام فرماتے ہیں، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں کو، ان الموت لیس منہ فوت، موت ایک ایسی چیز ہے جس سے چھٹکارا نہیں۔ کوئی بھی دنیا کا آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ موت سے بچ جائے۔ ڈاکٹر لوگوں کو نجات دیتے ہیں، نجات دہندہ ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے، ایک دفعہ ایسا مرحلہ آتا ہے کہ وہی ڈاکٹر جو لوگوں کی زندگیاں بچا رہا ہوتا ہے، وہی آدمی جو ایمبولنس کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں بچا رہا ہوتا ہے، خود ایک دن موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ بسم اللہ جی۔ عمر ساری گزری پیسہ کمانے میں، اب کیوں گھبراتا ہے اندھیری قبر میں جانے سے؟ درود پڑھے، صلوات اللہم صلی علی ساری میں ان الموت لیس منہ فوت، موت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ فاحذرہ قبل وقوعہ، ہوشیار رہو اس سے پہلے کہ موت تمہیں آ جائے۔ عد لہ عدۃ، اس کے لیے تیاری کرو، تیار ہو، سنورو اس کے لیے، بناؤ اپنے آپ کو اس کے لیے۔ کون سی سجاوٹ، کون سی سنگار جو وہاں ضرورت نہیں، اور وہاں پر صرف ایک کفن آپ نے ساتھ لے جانا، وہ بھی نصیب ہو تو تب، وہ بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ جہاز کریش ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلے لاش کہاں ہے، کدھر ہے، پانی میں ڈوب کر مر گیا انسان۔ کسی اور حادثے میں اس طرح اس کی ڈیڈ باڈی بکھر گئی ہے، زلزلہ آیا ہے ترکی میں، دیکھیں۔ فَإِنَّكُمْ تَرَدُ الْمَوْتِ، تم موت کا شکار ہو۔ ان اقمتم لہو اخذکم، موت کی طرف بڑھو گے پھر بھی وہ تمہیں آ لے گی۔ وَإِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ وَأَدْرَكَكُمْ، اس سے بھاگنا مشکل نہیں ہے، ممکن نہیں۔ کہتے ہیں نا، لا يمكن الفرار من حکومت، خدایا تیری حکومت سے فرار کرنا مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یدرککم الموت، قرآن میں ہے، یدرککم الموت، موت تمہیں آل پالے گی۔ ان کنتم فی بروج مشیدہ، اگر کتنے بڑے محلوں میں تم کیوں نہ زندگی کر رہے ہو، موت تمہیں آ پائے۔ اور موت کے لیے یہ رکاوٹیں نا معنی نہیں رکھتے کہ آپ بڑی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سٹار لگے ہوئے ہیں یہاں پر۔ موت کے لیے، اسرائیل کے لیے سارے لوگ برابر ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اور فرماتے ہیں وہ الزم لکم من ذلکم، یہ سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہے۔ الموت مقصود بنواسیکم، یہ موت تمہاری پیشانی پر لکھی ہوئی، تمہارے بہت زیادہ قریب ہے۔
بس موت سے انسان کا چھٹکارا نہیں. اور ہمارا یقین ہے کہ موت فنا ہونا نہیں ہے، منتقل ہونا ہے. پھر گھبراتے کیوں موت سے؟ بے شک. پیغمبر سے کسی نے سوال کیا کہ موت سے لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کیونکہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو تم نے آباد نہیں کیا ہو. تم آبادی سے فلاح کی طرف نہیں جانا چاہتے ہو، اس لیے گھبراتے ہو. دنیا میں تمہارے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، اچھا مکان ہے، اچھی سوسائٹی ہے تمہارے پاس، اچھا لباس تم نے پہنا ہوا ہے، بینک بیلنس تمہارے پاس فل ہے، اور آخرت کو تم نے آباد نہیں کیا، لہٰذا تم یہ آسائش سے فنا کی طرف نہیں جانا چاہتے. واقعی ایسے ہی ہوتا ہے. انسان جس جگہ اچھی ہو نا، جہاں سہولتیں ہوں، وہاں سے اس جگہ نہیں جانا چاہتا جہاں سہولتیں نہ ہوں. پچھلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ افغانی بھائیوں کو سویڈن والے ڈپورٹ کر رہے تھے، تو وہ نہیں جانا چاہتے. آخر میں ٹیکے لگائے انہوں نے، ٹیکے ان کو بے ہوش کر کے لے گئے. ہماری بھی کیفیت اسی طرح کسی ملتی جلتی ہے نا، کہ موت کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے، اس دنیا سے نہیں جانا چاہتے، گھبراتے ہیں کیونکہ سامان تیار نہیں کیا، لیکن ہم نے جانا ہے اس کی طرف. اور ایک اور وجہ ہے کیوں انسان گھبراتا ہے موت سے، کیونکہ موت کے بعد ایسی جگہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے جس سے اسے آشنا ہی نہیں. حدیثوں میں پڑھا ہے یقین نہیں، امام نے فرمایا ہے یقین نہیں. اس کی آسان سی مثال دوں. دیکھیں یہ بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے نا، گھبراتا ہے، روتا ہے، حالانکہ وہ تنگ جگہ سے کھلی جگہ پر آ گیا ہے. جی، حالانکہ وہ تاریکی جگہ سے روشنی جگہ پر آ گیا ہے، حالانکہ وہ محدود نعمتوں سے بہتر نعمتوں کی طرف آ گیا ہے، لیکن وہ گھبراتا ہے کیونکہ اجنبی ہے. ہم بھی ایسی دنیا کی طرف جائیں گے موت کے بعد کہ جو زیادہ روشن ہے، اس سے زیادہ وسیع ہے، نعمتیں وہاں زیادہ ہیں، اور سب سے بڑی نعمت وہاں ہوگی کہ امیر المومنین کی ملاقات. لیکن گھبراتے کیوں ہیں؟ کیونکہ آشنائی نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے. دیکھیں نا، ہمیں ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے فلان چیز نہیں کھانی، شوگر کے مریضوں کو کہتا ہے میٹھا نہ کھانا. وہ ہم کتنا پیار کرتے ہوں میٹھے سے، کتنی محبت کیوں نہ کرتے ہوں، ڈاکٹر کے کہنے پر منع ہو جاتے ہیں. لیکن امیر المومنین کی فرمائش کے مطابق، امیر المومنین کے اقوال کے مطابق جو بات ہمیں بتائی گی اس پر یقین نہیں رکھتے ہم، اس سے منع نہیں ہوتے. ڈاکٹر نے بتایا میٹھا نہیں کھانا، میٹھا چھوڑ دیتے ہیں، دعوتیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس کی بنیاد پر. اس کی بنیاد پر دوستوں کو بعض کو ناراض کر دیتے ہیں کیونکہ ہم میٹھا ہم نے نہیں کھانا. لیکن امیر المومنین نے یہ کہا ہے کہ غیبت نہیں کرنی، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے. چھوٹی چیز ہے. وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. خیر ہے، امیر المومنین بھی اپنے ہی ہیں، راضی کر لوں گے بعد جناب. دور پر محمد و آل محمد. اللہم صلی بس موت کے بارے میں کہا گیا کہ ریحانۃ المومن، مومن کے لیے پھول ہے موت، اور منافق کے لیے جہنم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عالم برزخ ہے کیا؟ بعض اوقات اس کو لوگ کہتے ہیں عالم قبر. نہیں، عالم قبر ہے وہ کہیں گے تو محدود ہو جائے گا. عالم برزخ سے کہا جائے تو بہتر ہے. یعنی ایسا عالم، ایسی دنیا جو مرنے سے شروع ہوتی ہے قیامت تک قائم رہے گی. اس میں قبر کا بھی ہو سکتا ہے اور قبر کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. کئی لوگ ہیں ان کو قبر نصیب نہیں ہوتی، کئی لوگ ہیں ان کی قبر بعد میں اکھاڑ لی جاتی ہے، کئی لوگوں ان کی قبر جو ہے وہ سیلاب کے نظر ہو جاتی ہے، زلزلے کی نظر ہو جاتی ہے. بس عالم برزخ کہنا، بعض روایات میں من مات قد قام قیامتہ، کہ جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے گویا اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. اور پھر وہاں پر ہوتا ہے کہ اگر جو مومن ہو، نیک ہو، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو، فرائض پر عمل کرنے والا ہو، واجبات کو بجا لانے والا ہو، محرمات سے بچنے والا ہو، منکرات سے پرہیز کرنے والا ہو، تو اس کے لیے صرف سمجھانے کے لیے حدیث نے کہا کہ قبر میں ایک جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے، جہاں سے جنت کی ہوائیں آتی ہیں، آسائش کو دیکھتا ہے اپنے نگاہ سے. اور یہ وہ مرحلہ ہے جس کے بارے میں ائمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے ماننے والوں قبر کی تیاری خود کر کے آؤ، ہماری شفاعت قیامت کے بعد ہوگی. وہاں خود انسان کے اعمال نے اس سے جواب دینا.
وہاں سوال ہوگا من ربک کا، من دینک کا، من امامک کا، کیا کر کے آئے ہو؟ جب آدمی دنیا سے مرتا ہے نا، دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو لوگ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا، آگے فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کے آیا ہے، کیا لایا؟ ہمارے جو دنیا سے چلا جاتا ہے پوچھتے ہیں جی گاڑی چھوڑ کر گیا جی، بنگلہ چھوڑ کر گیا جی، پراپرٹی چھوڑ کر گیا جی، بیلنس جو چھوڑ کر گیا، بچوں میں تقسیم ہو رہے ہیں جی، کوئی جھگڑ رہا ہے، کوئی لڑ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، آگے پوچھا جاتا ہے کہ کیا لے کر آیا ہے؟ یہ جو مال تمہیں دیا تھا خدا نے، اس میں کتنا غریبوں کا حصہ تو نے رکھا، کتنا اس میں جو ہے وہ تو نے مجالس پر خرچ کیے، کتنا لوگوں کو افطاری دی ہے، کتنا افطاری پر خرچ ہوا ہے، کتنا روزے داروں کو روزہ تو نے کھلوایا ہے، وہ سوال ہوگا وہاں پر۔ بس ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جس کے بارے میں آگے سوال ہوگا، جس کے بارے میں پیچھے سوال کرنے والا سوال کریں گے، اس کے بارے نہیں پوچھا جائے گا، وہ ہمارے ساتھ ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ کروڑوں کی ملک اگر چھوڑ کر جائے نا، وہ فائدہ آپ کو نہیں دے سکتی، اور اس کے مقابلے میں 1 کروڑ اگر خدا کے راستے میں خرچ کیا تو وہ آپ کو فائدہ دے گا، وہ آگے اس کا آپ کو دکھائی دے گا۔ کہتے ہیں جب انسان کو قبر میں اتارا جائے گا، اتارنے کے بعد سارے چلے جائیں گے، انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جائے گا، خدا کی آواز آئے گی، کیا تیرے ساتھیوں نے، تیرے دوستوں نے، تیرے یاروں نے تجھے اکیلا چھوڑ دیا؟ گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ پروردگار کی آواز آئے گی، میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے تنہا نہیں رہنے دوں گا، قبر کی تاریکی سے تجھے گھبرانے نہیں دوں گا۔ کب ایسا ہوگا کہ جب انسان توحید پر چل رہا ہوگا، خدا کی جو فرمان ہے اس پر عمل کر رہا ہوگا، جب خدا کے دستورات پر عمل کر رہا ہوگا، واجبات کو بجا رہا ہوگا، محرمات سے بچ رہا ہوگا، تب ہوگا۔ اور اس مرحلے میں جب خدا کی ذات پاک آپ کے ساتھ ہو تو ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کون سے مرحلے میں؟ جہاں پیسہ کام نہیں آتا، دولت کام نہیں آتی، مال کام نہیں آتا، پراپرٹی کام نہیں آتی، دوست کام نہیں آتے، اولاد کام نہیں آتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو لوگ روتے ہیں نا کسی کے مرنے کے بعد، کوئی بھی مردے کے لیے کوئی نہیں روتا، سارے اپنے لیے رو رہے ہیں۔ بیوی رو رہی ہے کہ میرا شوہر تھا کہ ابھی میرا خرچہ کون دے گا، وہ اس کو پریشانی ہو رہی۔ بیٹا رو رہا ہے کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا، میرا خیال رکھتا تھا، میرے لیے جو ہے سارا فراہم کرتا ساری چیزیں، اور لوگوں کے سامنے کہتا تھا فلاں میرا باپ ہے اب دنیا سے چلا گیا، وہ اپنی پریشانی کو لے کر رو رہا ہے، مردے کے لیے نہیں رو رہا کہ اب یہ دنیا سے چلا گیا، اس نے حساب دینا ہے، اس نے کتاب دینا ہے، اس کی نمازیں کام ہیں، اس کے روزے کام ہیں، اس کا حج اس نے مستطیع تھا بجا نہیں لایا، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ کیا ہے؟ ہر کوئی اپنے لیے رو رہا ہوتا ہے، بس ان کا رونا آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور دیکھیں نا بعض اوقات کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مجلس میں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں مصائب پر رو رہے ہوتے ہیں، وہ مصائب سن رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی مشکلات کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ وہ ایک دفعہ جان علی شاہ صاحب قوم میں دعائے کمیل پڑھ رہے تھے تو ایک طالب علم دوڑے مار کر رو رہا تھا نا، تو ہم نے کہا بڑا عجیب نیک بچہ ہے اور اچھا آدمی ہے یہ، تو وہ دوسرے اس کے ساتھی نے کہا نہیں اس کا اقامہ نہیں لگا، اس کو ایرانیوں نے ویزا نہیں دیا، ریزیڈنٹ پرمٹ نہیں دیا، تو اس لیے وہ رو رہا ہو۔ یہ ہر کوئی اپنے مشکلات، وہ رونا ثواب رکھتا ہے کہ جو آل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہو یا اپنے گناہوں پر ہو، ورنہ اس کے علاوہ دنیاوی کاموں کے لیے، حتیٰ اگر نماز میں آپ روئیں دنیاوی کسی کام کے لیے نا، کہ بل اس طرح زیادہ آ گئے ہیں نماز میں رو رہے داڑے مار کر رو رہے، ٹھیک ہے پریشان ہو گئے، اس کو بھی اور جگہ کوئی نہیں ملی رونے کی، نماز میں رونا شروع کر دیا۔ اب اس مقصد کے لیے اگر رو رہا ہے نا، بلوں کے لیے، رائننگ کے لیے، تو وہ رونا نماز کو ممکن ہے باطل کر سکتے۔ بس ہر رونا جو ہے وہ ثواب کا سبب نہیں بنتا، ورنہ تو میدان کربلا میں بعض موارد میں یزیدی لشکر والے روئے ہیں، روئے نہیں روئے، حدیثیں ملتی ہیں، لیکن وہی رونے کے باوجود ساتھ ساتھ وہ کام بھی اپنا کرتے جا رہے تھے۔ ایک اور مثال دوں آپ کو رونے کی، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، بھوکا تھا، صلوات پڑھنا، بھوکا تھا، رو رہا تھا۔ ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے پاس 5-6 روٹیاں تھیں، اس نے بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر رونا شروع کر دی۔ لوگوں نے پہلے سے وہ پوچھا کہ کیوں رو رہا، کہا بھوکا ہوں، روٹی نہیں ملی اس لیے رو رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے، کہا اس کے لیے رو رہا ہوں۔
انہوں نے کہا اس کا مسئلہ رونے سے حل نہیں ہوگا، یہ 4 روٹیاں ہیں نا 5 تم ان میں سے 1 روٹی دو، نہ تم رو نہ رو. کہتا نہیں جتنا رولانا ہے رلا لو لیکن روٹی کوئی نہیں دینی. ہمارا مسئلہ بھی یہ ہو گیا کہ اہل بیت کی بات پر ہم نے عمل نہیں کرنا، ان کی احادیث کو نہیں لینا، ان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنا، ان کو فالو نہیں کرنا، لیکن رلانا ہے جتنا رلا لیں. اس لیے امام جب مدینہ سے چلے نا تو امام نے ایک قول کہا، ایک حدیث ارشاد فرمائی اپنے قافلے والوں کو، بیویوں کو، خواتین کو، بچوں کو، بڑوں کو، کبھی بھی آپ نے دشمن کے سامنے کمزوری نہیں دکھانی، دشمن کے سامنے نہیں رونا. یعنی اس کا مطلب ہے وہ رونا حقیقت رکھتا ہے، وہ رونا ثواب رکھتا ہے، وہ رونا اجر رکھتا ہے جو کس بنیاد پر ہو، معرفت کی بنیاد پر ہو. خالی رونا جو ہے وہ حقیقت نہیں رکھتا، ثواب اجر کا باعث نہیں بن سکتا. امام فرماتے ہیں یا عباد اللہ ان الموت لیس منہ فوت، موت سے چھٹکارا نہیں ہے. فاحذروا قبل وقوعہ، موت سے پہلے تیاری کر لو. وعدوا له عدۃ، اس کے لیے آمادہ باش ہو جاؤ. وانکم ترد الموت، تم موت کا شکار ہونے والے ہو. ان اقمت له اخذکم، موت کی طرف بڑھو گے پھر بھی تمہیں وہ آ لے گی. وان فررتم منہ ادرککم، اور اس سے بھاگو گے پھر بھی تمہیں پکڑ لے گی. والزم لکم من ذلکم، اور یہ تمہارے سائے سے بھی تم سے زیادہ نزدیک ہے. الموت مقصود بنواسیکم، موت تمہاری پیشانی پر لکھی ہوئی ہے. بس موت سے چھٹکارا نہیں ہے. جب چھٹکارا نہیں ہے تو اس کے لیے